السلام علیکم جی، ویز جعفری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیلاب کی مختلف ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن موسمیاتی تبدیلی آخر ہے کیا اور اس کے جو اثرات آنے والے ہیں پاکستان پر، اس کا پہلا مرحلہ تو یہ سیلاب ہے، اس کے دیگر 4 خطرناک نتائج کیا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے کل رات کو تمام رات کچھ ریسرچ کی ہے، کچھ چیزیں پڑھی ہیں، اور جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ انتہائی دل دہلا دینے والی ہے، تو میں نے چاہا کہ ایک ویڈیو ایسی بھی بنائی جائے کہ یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ میری دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو جو ہے وہ صرف سیلابی صورتحال ہے، یہ سیلاب خطرناک کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آنے والا ملبہ انفراسٹرکچر کو تو تباہ کر رہا ہے، اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مختلف طوفان جو سمندر میں بننے والے ہیں یہ کب ہونے والا ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے۔ معاملہ یہ ہے سر کہ 5 موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ خطے کو متاثر کریں گی، جس میں پاکستان، بھارت اور چائنا شامل ہے۔ اچھا، یہ سیلاب جو ہے یہ ہے نمبر 1۔ اس کے بعد جو معاملہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے خشک سالی اور قحط سالی کا۔ اب یہ ڈرانے والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں جس طرح سے ماہرین کہتے رہے کہ سیلاب کی شدت بڑھ جائے گی، تو اس پہ کان نہیں دھرے گئے تھے، اور یہی ہوا کہ 2010 کے بعد جو ہے اتنا بڑا سیلاب آیا، لیکن یہ 2010 کے سیلاب سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 150% زیادہ ہے یہ سیلاب ہے۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ قحط سالی اور خشک سالی جو ہے اس کا اگلا مرحلہ ہے اور موسمیاتی تبدیلی کا، اور اس کے بعد ہونے یہ والا ہے کہ سطح سمندر میں اضافہ ہونے والا ہے، جس سے ہمارے آئی لینڈز جو ہیں خاص طور پہ سندھ کے اندر ان کو خطرات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آئی لینڈ جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے پانی کے اندر جائیں گے، اور آنے والے 10 سے 15 سال اس کے لیے جو ہیں وہ شاید مطلب اللہ کرے بات سچ نہ ہو، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 50% سے زیادہ آئی لینڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ٹرپیکل سائیکلون جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے، اور ہیٹ ویو جو ہے وہ شدید ہونے والا ہے۔ ہیٹ ویو تو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پنجاب میں اس کی نوعیت ابھی اس حد تک نہیں پہنچی، لیکن سندھ اور بلوچستان میں اس کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور آخری موسمیاتی تبدیلی کیا ہوگی جناب، وہ یہ ہوگی کہ جو ہیٹ ویو کے اثرات ہیں اس پہ جو رہی صحیح آپ کی جو فصلیں جو ہیں، جس کو آلٹرنیٹ آپ نے ابھی تک جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ مقدار والا نہیں کیا، اور پچھلے 15 سال سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اس کے معاملات پڑے ہوئے تھے اور آج تک پڑے ہوئے ہیں، تو آخری اس کی تبدیلی یہ ہوگی کہ آپ کی خوراک کی قلت آپ کے یہاں شروع ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ 20 سال پہلے ماہرین نے نشاندہی کی تھی کہ درجہ حرارت بڑھنے سے جو ہے وہ خاص طور پہ وہ خطہ جہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ کوہ ہندوکش اور ہمالیہ کا سلسلہ ہے، یعنی کہ چائنا، افغانستان، پاکستان، بھارت، یہ شدید متاثر ہوں گے، لیکن 20 سالوں میں کوئی کان نہیں دھرے گئے، اور جب 20 سال پہلے کہا جا رہا تھا کہ درختوں کو لگایا جائے تو وہ نہیں لگائے گئے، اور اب سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بالکل ریسرچ کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا کہ اب آپ درخت لگانا شروع کریں اور اگلے 5 6 7 سالوں میں درخت بڑے ہو جائیں، تو اب یہ وقت گزر گیا کہ درخت لگا کے آپ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روک سکتے ہیں۔ یہ کلائمیٹ چینج ہے کیا اور یہ ہو کیوں رہا ہے اتنی جلدی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سائنٹسٹ کے بقول پچھلے 40 سالوں میں تقریباً 4 دہائیوں میں، یعنی کہ 1970 کے بعد سے جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے پوری دنیا میں اوور آل ہوا یہ ہے کہ کوئلے کا استعمال زیادہ بڑھا ہے، زمین سے گیس کے ذخائر کو بہت زیادہ نکال لیا گیا ہے، اور اس کے نتائج یہ ہوئے ہیں کہ دنیا کا جو درجہ حرارت ہے وہ اوسط 1.2% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور سائنٹسٹ نے اس کے لیے جو ایک مدت جو ایک معیار جو طے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ اگر دنیا کا بڑھ جاتا ہے تو یہ دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا، جس میں سے 1.2 بڑھ چکا ہے، اور یہ انتہائی الارم صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فضا میں جو گرین ہاؤس گیس یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے وہ 19ویں صدی میں جو ہے، جو میں نے ریسرچ کی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ 50% تک بڑھ چکی تھی 19ویں صدی کے 100 سالوں میں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پچھلے 22 سالوں میں، یعنی کہ 19ویں صدی کے 100 سالوں میں جو گرین گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہماری فضا میں جو ہے وہ 50% بڑھی تھی، وہ جی پچھلے 22 سالوں میں 2000 سے لے کے 2022 تک جو ہے وہ مزید 12% جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور یہ شدید نوعیت کی خطرناک صورتحال اس وقت موجود ہے۔ اچھا، ہمارے خطے میں 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، جس میں سے ہمالیہ، ہندوکش اور کراکرم۔
تو سر صورتحال اس وقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمالیہ اور ہندوکش اور قراقرم میں جو ہے وہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے زیادہ علاقے ہو یہ رہا ہے اس وقت آج کی ڈیٹ میں، اور اب تک ہو یہ رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں پچھلا مہینہ جولائی کا، آپ شاید اس بات کو یقین نہ کریں لیکن اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ گلگت اور بلتستان کے کچھ علاقوں میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے سر، 41 ڈگری سینٹی گریڈ، اور گلگت اور بلتستان میں اوسط درجہ حرارت جو ہے وہ 38 ڈگری تک گیا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھلے ہیں، اور گلیشیئر پگھلنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 114 نئی جھیلیں جو ہیں وہ مئی کے آخر تک بن گئی تھیں، جس کا جون اور جولائی کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو 114 نئی جھیلیں بنی تھیں یہ محض 4 سالوں کے اندر جو ہیں یہ بنی تھی، جی ہاں، صرف 4 سالوں کے اندر 114 نئی جھیلیں بن گئی تھیں ان گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے سے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور گلگت بلتستان کتنا زیادہ متاثر ہوا ہے کہ یہاں 41 ڈگری اوسط 38 ڈگری تک جو ہے وہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ بڑھا ہے۔ اب یہ سیلابی صورتحال کیا ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کا معاملہ ہے کیا؟ سن 2000 کی بات ہے، 2000 یعنی تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے کہ چترال جو ہمارا ایک خوبصورت مقام ہے، چترال میں اچانک جو ہے وہ گلیشیئرز لیک آؤٹ برسٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے کہیں پہ مونسون میں، تو وہ بہت زیادہ اچانک بارش گرتا ہے، اسی طرح سے گلیشیئرز برسٹ ہوئے تھے وہاں پہ چترال میں 2000 میں نا۔ تو وہاں پہ جو تقریباً تین یہ معاملات ہوئے تھے وہاں پہ گلیشیئر برسٹ ہونے کے، لیکن اس کے بعد اس کی تعداد اتنی زیادہ تیزی سے بڑھی ہے کہ 2000 سے لے کے آج 2022 تک، یعنی کہ 22 سالوں میں جو ہے وہ یہ 15 واقعات ہو چکے ہیں صرف چترال کے اندر کلاؤڈ گلیشیئر برسٹ ہونے کے نا۔ یعنی کہ یہ بہت، اب آپ اس کو تھوڑا آسان لے رہے ہوں گے، کوئی بہت نارمل سی بات سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ہرگز نارمل بات نہیں ہے کہ پچھلے 22 سالوں میں 15 بار صرف چترال کے گرد و نواح میں 15 بار گلیشیئر برسٹ ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں 19 جو میں نے ریسرچ کی، جو میں نے پڑھا 1970 سے لے کے 1999 تک، یعنی کہ 30 سالوں میں 1970 سے لے کے 1999 تک جناب یہ واقعات ہوئے تھے 4 کلاؤڈ یہ گلیشیئر برسٹ ہونے کے، اور مختلف مقامات پہ، صرف چترال میں نہیں، لیکن صرف چترال اور اس کے گرد و نواح میں بقیہ ان 22 سالوں کے اندر 15 یہ بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان واقعات کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں۔ اصل میں جو ماہرین ہیں کلائمیٹ چینج پہ جن کی نگاہیں ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے جھیلیں بننا اور پہاڑوں سے اتنی تیزی سے پانی آنا اور اتنی تیزی سے گلیشیئرز کا پگھلنا، سب سے خطرناک عمل اس کا سیلاب نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک عمل یہ ہے کیونکہ سالوں سے جہاں پہ برف جمی ہوئی تھی وہ اب پگھلنا شروع ہوئی ہے، تو وہ پہاڑی چٹانیں جو یہ پانی ساتھ لا رہا ہے یہ زمین کا کٹاؤ بہت تیز کر رہا ہے۔ اس کو ٹیکنیکلی میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایک انہوں نے لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہائپر، اور اس کو جو ہے ہائپر فلڈ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹی پھوٹی چٹانوں کا جو ملبہ ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں، یعنی کہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو اس کے اندر مٹی تھی، لیکن 2022 کے اندر جو سیلاب آ رہا ہے اس کے اندر چٹانوں کے ٹکڑے ہیں۔ اب ان کا سائز اتنا بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں پہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں یا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تو ان کا سائز بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹے سائز کے بھی یہ چٹانوں کے ٹکڑے ہیں تو یہ پانی کے ساتھ جس طرح سے بہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی زمین کے کٹاؤ میں بہت مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کو بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہائپر فلڈ یعنی کہ جو سیلاب ہے اس میں چٹانوں کا ملبہ آنے سے آپ کا انفراسٹرکچر بری طرح سے برباد ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور مطلب یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے سال بھی شاید اسی نوعیت کا ایک اور سیلاب آئے گا، اور اس کے اگلے سال بھی اسی نوعیت کا ایک اور سیلاب آئے گا، یعنی اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اچھا، جو میں نے 5 وجوہات بتائی تھی قحط سالی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طوفان، ٹراپیکل سائیکلون سمندر کے اندر، تو سر سلسلہ یہ ہے کہ خلیج بنگال میں اور بحر ہند میں، اور یعنی بحر ہند اور بحر عرب کے اندر جو ہے وہ اس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اور اگر میں اس وقت میرے سامنے موجود ہے 2019 کے دوران بحر ہند میں 8 بار ٹراپیکل سائیکلون جو ہے وہ 2019 میں 8 بار بنا ہے، 8 بار۔ اور پچھلی دہائیوں کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ پچھلے 20 سالوں کا اس کا ریکارڈ یہ تھا
کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ 7 بار بنا، اور 2019 میں یہ، یعنی شدید نوعیت کا جو تھا 2019 میں یہ بنا 8 بار. تو کہاں 20 سال اور کہاں 1 سال. تو یہ بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اتنے زیادہ ہو رہے ہیں. اب اس سے بچاؤ کے لیے سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ اب درخت لگا کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا وقت گزر چکا ہے. تو بس آخر میں یہی بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے 20 سالوں میں جو ہے وہ اپنے معاملات کو چھوڑ دیا تھا. تقریباً 16 سال ہو گئے. قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی تھی اور اس میں کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ سفارشات پیش کی گئی تھی. اس میں مجھے ساری اس کے نکات تو یاد نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت بتا دوں تو وہ یہ تھا کہ ایسی فصلوں کی تیاری کرنی تھی. ابھی قحط سالی کے حوالے سے تو اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ ایسی فصلیں تیار کرنی تھی جو کم وقت میں پیداوار دے دیں اور زیادہ پیداوار دے دیں. لیکن آپ کے تو ٹماٹر، آلو، پیاز کی جو ہے وہ ابھی پیداوار کم ہو گئی ہے. تو اب نتیجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا قحط سالی، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ان دنوں کراچی سبزی منڈی کا وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں نرخ آسمانوں پہ پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے جب سیلابی صورتحال ہے تو سبزیاں آنا بند تو نہیں ہوئی لیکن کم ہو گئی ہیں، تو آلریڈی ریٹ اوپر چلا گیا ہے. تو قحط سالی اب آپ سمجھ جائیں کہ اگر یعنی کہ 12 سال کے بعد آنے والے سیلاب کے بعد صرف 12 دن بھی پورے نہیں ہوئے سیلابی صورتحال کو، اور کراچی کی مارکیٹ سے سبزیاں غائب ہو رہی ہیں یا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، تو پھر اگر یہ اگلے مونسون کے بعد ایک اور فلڈ آتا ہے، اس کے بعد ایک اور سیلاب آتا ہے، تو پھر قحط سالی کی طرف ہم کس طرح سے جا سکتے ہیں. آسٹریلیا کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. امریکہ کی کچھ ریاستوں کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یورپ میں گرمی اور آگ لگنے کے واقعات آپ نے دیکھ لیے. سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس سے بچاؤ اب شاید اللہ تعالیٰ ہی اس سے بچائے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کچھ ڈیٹا تھا جو میں نے ریسرچ کی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تو میں نے اس کو شیئر کیا. ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.